حاجی خواجہ کتب فریدہ دستگیرہ پادشاہ مرشدہ خواجہ، فریدہ دستگیرہ پادشاہ مرشدہ خواجہ، اس تو پہلے رحمت للعالمین چشمے کرم برما، آمین ثم آمین۔ جناب محترم ڈاکٹر صاحب، یہ بابا جی کا 780واں عرس مبارک ہے، 780واں یہ عرس مبارک ہے، اور قدیمی بھی ہے اور ایشیا کا طویل ترین عرس مبارک ہے، جو 25 ذی الحج مبارک کو شروع ہوتا ہے اور 10 محرم الاحرام کو صبح نماز ظہر تک غسل مبارک کے دعائیہ تقریب پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ الحمدللہ عرس مبارک طویل ترین عرس مبارک، جہاں پہ ہر رات سما کا اہتمام ہوتا ہے۔ حجاب کے لیے خلفۂ کرام کی خدمات جو لی جاتی ہیں وہ بڑی منفرد ہوتی ہے وہاں پہ، اور جو رسم قبلہ دیوان صاحب کی ہوتی ہے وہ اس سے بھی کیا دل فریز ایمان افروز ہوگی کہ سواری آ رہی ہے قبلہ کی اور خلفۂ کرام ساتھ ہیں، سیدھا آ کے آپ نے حضور کی قدم بوسی کرنی ہے۔ ہم ان کو رسومات کا لفظ دیتے ہیں۔ یہ نماز عصر سے شروع ہوتی ہیں ایوری ڈے 15 دن، ہاں جی، اور مغرب تک یہ ختم ہوتی ہے۔ مغرب سے لے کر عشاء تک وقفہ ہوتا ہے، عشاء کے بعد پھر سما شروع ہو جاتی ہے۔ ان پروگرام میں قبلہ دیوان مودود المسعود سجادہ نشین حضور دست بستہ اپنے شہزادگان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں، جو کہ کبھی کبھی ہوتے ہیں، لیکن عرس مبارک کے دنوں میں قبلہ مودود حضور ہر رسم کو خود آ کر دعائیہ تقریب میں تبدیل کرتے ہیں۔ سما کے ساتھ ہوتا ہے، بہت منفرد انداز ہوتا ہے۔ دعائیہ تقریب رات 2 بجے ہوتی ہے ایوری ڈے۔ ہجوم کا کہا جائے تو لاتعداد لوگ، جو لاتعداد نہیں لاکھوں کے تعداد میں، تو اگلے دن ہمیں روزانہ حضور قبلہ دیوان صاحب کی طرف سے حکم آیا کہ یہ جو لوگوں کے دل میں خیال ہے کہ بزم فیضان فرید الدین متحرک کی گئی ہے تو ہمیں کو مریدوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا لا نہیں، ہمیں مریدوں کی نہیں، ہمیں محبین کی ضرورت ہے۔ اس پیغام کو بیدار کرنا ہے جو بابا فرید الدین نے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ مجھے کینچی نہیں سوئی چاہیے جس سے ہم سب کو جوڑتے رہے۔ مریدین تو ہمارے پاس لاتعداد ہے، خلفۂ کرام کی تعداد لاتعداد ہے۔ 780 سال ہو گئے ہیں بابا جی کے وصال، بابا جی کے وصال مبارک کو تو اگر صحیح روایات میں جائے تو 800 کچھ سال ہے، لیکن جو جواہر فرید کے اندر لکھا گیا وہ 780واں عرس مبارک ہے۔ بابا جی کی جو پہلے قبر مبارک تھی، یہ آج بڑی میں آپ کو ایمان افروز بات بتلا رہا ہوں کہ جو پہلے تربت مبارک تھی جہاں پہ بابا جی کا پہلا مدفن مبارک تھا، اس کو جب تعمیر کرتے تھے سارا دن، تو جب صبح سارا دن تعمیر کرنی اور راج مستری گھر کو چلے جاتے، جب صبح آتے تو اس کی دیواریں شہید ہوئی بھی ہوتے تھے۔ یہ معاملہ ایک عرصہ تک چلتا رہا۔ یہاں سے چٹھی لکھی گئی، خلفۂ کرام نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دہلی میں چٹھی وہاں پہنچی، آپ تشریف لے کر آئے۔ تشریف لانے کے بعد کہا کہ یہ تو جو جگہ ہے متحمل ان شیخ زہد الانبیاء کو، جوش کو، جنبش کو برداشت کر سکے، ان کے جلال کو برداشت کر سکے۔ وہاں سے استخارہ ہوا، استخارہ ہو کر نئی جگہ کا تعین کیا گیا، تو بابا جی حضور کو وہاں سے ادھر منتقل کیا جا رہا تھا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب میں نے نگاہ دوڑائی اپنی باطنی تو دیکھا اللہ کا ظہور اس قبر کے اوپر تھا، اور جب میں نے قبر مبارک سے ہٹ کے نگاہ دوڑائی تو آقا کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور جب میں نے آگے دیکھا تو چاروں یار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف فرما ہے۔ تو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ محمد 4 یار۔ اچھا، یہ جو فکرہ ہے یہ وہاں پہ جوش میں آ کے کہتے ہیں میں بے قرار ہو گیا جب میں نے دیکھا اللہ کو، اور آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ دیدار کرنے ہیں زہد الانبیاء، یعنی کہ زہد الانبیاء انبیاء اکرام جن سے محبت اور محنت کرنے والے۔ اتنا بابا جی نے اپنے آپ کو اس جہد میں، اس رتبے میں ڈھالا کہ دنیا آج حق فرید یا فرید کر رہی ہے، اور بابا جی نے تو 93 سال رب کیے، اور رب 880 سال ہو گئے، 800 سال ہو گئے، حق فرید یا فرید کروا رہا ہے۔ کیا بات، اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ بس قرون یاز کرو، بس قرون جی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا۔ تو بابا فرید لے لیں، حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ کو لے لیں،
اور آج بابا جی کے خلفۂ کرام میں حضرت علاء الدین کلچر رحمۃ اللہ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ شاید یہ قریب یہ قربت اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یہ خلافت لینا چاہتے ہیں. خلافت کی تو وہاں بات ہی نہیں تھی. یہ تو وہ بات تھی جو آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے, یہ میرے گوشت کے حصے ہیں. اب وہاں پہ یہ بتائیں کون سی دوسری بات رہے گی نبوت کی اور بات. تو بابا جی حضور کی تو کافی, بابا جی حضور کی تو جان علی بن حضرت علی علاء الدین کلچر رحمۃ اللہ المعروف صابر بھی ہیں. پہلی دفعہ بابا جی حضور 12 سال کے لیے کھڑا کر کے جاتے ہیں, جائیے لنگر تقسیم کیجئے. 12 سال کے بعد آتے ہیں یہ لنگر رکھیے. پھر 12 سال گزر جاتے ہیں, پھر ون کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں لے بھی صابر کھڑو بھی میں آیا. تو 12 سال یعنی کہ 36 سال کی ریاضت ہے. یہاں تو 36 گھنٹے کوئی نہیں برداشت کر سکتا. 36 سال کی ریاضت کے بعد آئے تو آگے سینے سے لگایا. انہوں نے کہا تو تے صابر دین صبر دہا کر دیتی, آج تو صابر ہے, دنیا تو صابر یہاں سے کہا گیا. دوسری روایت بابا جی حضور حج پہ جا رہے تھے, اسی بات سے کہا گیا تو منگو ڈاکو تھا. منگو پیر جو آج منگو پیر ہے کہ ڈاکو تھا. اس نے بابا جی کا ساز و سامان لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد دیکھتا رہا کہ بابا کیا کرتا ہے. بابا جی حضور بیٹھے رہے آرام سے. اللہ بہتر کرے گا, حج پہ جا رہا تھا, میں کون سا اپنے پٹھے وٹن جا رہا تھا. کہتے میں تو اللہ کی طرف جا رہا تھا. 1 دن 2 دن 3 دن منگو نہیں گیا ڈاکو. وہاں سے آ کے بابا جی کہتا ہے بابا حضور یہ آپ پریشان نہیں ہوئے, آپ نے کوئی التجا نہیں کی, کوئی بات. انہوں نے کہا میں نے التجا جہاں کرنی تھی کر دی. انہوں نے کہا حضور یہ سامان لیجیے اور مجھے مسلمان کیجیے, لیکن میں ہوں ڈاکو تو لوگ مجھے کیسے مانیں گے. تو بابا جی نے کہا جا آج سے تو منگو پیر, اور منگو پیر دنیا کہے گی. تمہیں آج کراچی میں چلے جائیں منگو پیر اور بابا جی کی جو نگاہ وحی میں وہ تاثیر دیکھی ہے بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اسی طرح یہ 5 محرم سے لے کر 25 سے لے کے 5 یکم محرم تک رسمیں چلتی ہیں. پھر یکم محرم سے لے کر 5 محرم تک خلفائے اکرام کی رسمیں چلتی ہیں. یعنی کہ سجادہ نشین حضور تشریف لاتے ہیں, کیا شہنشاہ طریقہ, کیا منفرد طریقہ آپ کی سواری کے آنے کا اور خلفائے اکرام کے ہونے کا. میں کہتا ہوں وہاں کے جو ہم خلفائے کرام ہیں, ہم اپنے آپ کی خوش قسمتی سمجھیں گے. اس در نے ہمیں منتخب کر لیا ہے, ورنہ وہ بابا جی کی گلیوں میں تو میں نے دیوانے پاگل ہوئے پھرے دیکھے ہیں. تو یہ رسم چلتی ہے 4 محرم تک. 4 محرم کو رات کو دعائیہ تقریب قبلہ پیر عثمان فرید چشتی کرواتے ہیں رات تہجد کے وقت. سما کے بعد اس وقت پاکستان بھر کے قوال ہمارے وہاں پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ 10 منٹ ہمیں دیجیے, 10 منٹ ہم نے حاضری لگوانی ہے. صبح 5 محرم الحرام کو الحمدللہ نماز کے بعد پھر صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے, اور یہ بہشتی مبارک کا دن ہے. 4 محرم کو بابا جی کی جو رسم آخری ہوتی ہے وہ الوداع میرے یار الوداع, ہم چلے چھوڑ کے محفل الوداع, یعنی کہ بابا جی کا وصال مبارک ہو جاتا ہے. 5 کو پھر بابا جی کی تدفین کی باری آتی ہے. اس کو بہشتی مبارک کہا گیا ہے. بابا جی نے کہا جنت میرے قدموں میں ہے, آؤ میرے جیسی زندگی گزارو اور جنت ڈال لو. حضرت بہاؤالدین زندگی رحمۃ اللہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس صبح سے لے کے شام تک, فجر سے لے کے عشاء تک جو بھی بشر آئے گا, جو بھی مرید آئے گا, وہ جنتی ہو جائے گا. حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنجی شکر نے کہا یہ تو ایک دن میں دنیا پہنچی ہی نہیں. تو کرم فرمایا, التجا کی حضرت قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ اپنے مرشد کرم کی نگاہ میں کہ حضور یہ بہاؤالدین زندگی نے تو یہ اعلان کر دیا تو ہم کیا کریں گے. آپ نے کہا جا فرید الدین, جو تجھے دیکھے وہ بھی جنتی, جو تیرے در پہ آئے وہ بھی جنتی, جو تیری جو میں آئے وہ بھی جنتی. تو یہ 5 محرم الحرام کو قبلہ دیوان مودود المسعود حضور اپنے خلفۂ اکرام, اپنی اولاد کے مابین بہشتی مبارک کی رسم کو دروازہ جنتی کھولتے ہیں. اور ایوری نائٹ 1 لاکھ, یہ امریکن آپ کے, انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں گے, اتنے لوگ گزرتے ہیں, آپ باتیں کرتے ہیں. ہم نے کہا جی آپ آگے بیٹھیں, آپ سیکورٹی سنبھالیں. تو صبح انہوں نے بتایا کہ 1,36,35,000 بندہ گزرا ہے, ہم کیسے دنیا کے نظام کو بدلیں گے. بھائی بدل ہی نہیں سکتے آپ. مدارس کو بند کر لیں گے, مساجد کو بند کر لیں گے, یہ شرک کی منظروں کو کون ختم کرے گا. جو میرے خواجہ معین الدین چشتی حضور نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, حضرت علی بن عثمان الحجویری داتا رحمۃ اللہ نے کروڑوں لوگ مسلمان کیے, اور بابا فرید الدین گنجی شکر نے 40 لاکھ مسلمان لوگوں کو مسلمان کیا.
تو یہ پھر 6 محرم کو بھی بشتی کھلتی ہے. اصل روایات جو ہیں 5 اور 6 محرم کی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن عوام کا رش دیکھ کر جوش و ولولہ دیکھ کر پھر قبلہ دیوان صاحب نے 1 دن بڑھایا اور 2 دنوں کا آپ نے بڑھا کے 5 دن کے لیے بہشتی مبارک کو کھول دیا گیا. لیکن ہم جو ہیں اہل فکر لوگ جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ بہشتی مبارک 2 یا 3 دن کے ہیں، جس پہ مہر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لگائی ہے، جس کو ثبت میرے حضرت قطب الدین بختیار کوشی رحمۃ اللہ نے کیا ہے جی. تو اس سے بڑھ کے اور نہیں. اور بابا جی کو اس پہ پاک و ہند سکھ حضرات اور اسپیشل ٹرینیں روٹ سے آتی ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ لنگر کا نظام کیسے چل رہا ہے. اسی پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں گوندل بار میں، گوندل بار عطائے بابا فرید الدین گنج شکر ہے، نیلی بار عطائے بابا فرید الدین گنج شکر ہے، سیال بار عطائے بابا فرید الدین گنج شکر ہے. لیکن گوندل بار کو درجہ فضیلت اس لیے ملا کہ بابا جی نے ان کو اولاد کا درجہ بھی دے دیا. اور یہاں آ کر سب سے پہلا پڑاؤ بابا جی نے ہاتھی بھنڈ بلوال کے ساتھ ایک مقام ہے وہاں پہ کیا، چلا گاہ، جسے سردار بابا گھنو سرکار لے کر وہاں پہ آئے اور وہاں پہ قیام پذیر ہوئے. وہاں سے بابا فرید الدین گنج شکر تشریف لائے پاک بیگا پہ. ڈاکٹر صاحب پاک بیگا پہ سب سے پہلے قدم مبارک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے لگے، جہاں پہ بابا جی نے علم محبت لگا کر گجروں اور گوندلوں کے درمیان حد بندی کی. اس ادا کو دیکھنے کے لیے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی اور آپ کے قدم ٹکے وہاں پہ. وہاں سے بابا جی نے سفر کیا، سیدھے چیلیاں والا سے گزر کر جوتانا قصبہ میں پہنچے 60 رینج کے اندر. یہاں بابا جی نے قیام کیا اور یہاں پہ دعا مانگی. الحمدللہ 800 نہیں 850 سال ہو گئے. 13 انچ کا بور ہے، آج بھی پانی ماشاءاللہ میٹھا نکل رہا ہے. کیا بات. وہاں سے بابا جی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر مبارک پہ آئے، اس کی زیارت کر کے سیدھے بابا جی کلر کا ہاتھ تشریف لے گئے. وہاں پہ آپ نے قیام کیا، چلا کیا اور دعا کی اور چشمہ پھوٹے میٹھے پانی کے. جب بابا جی کو لوگوں نے تنگ کیا تو بابا جی نے راستہ مانگا اللہ سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیا کیا کرتا ہے. پہاڑ کو 2 حصے کر دیا، بابا جی کو راستہ دیا اور بابا جی پھر ہاتھی بنڈ تشریف لے آئے. تو لوگ پوچھتے ہیں بابا جی اتنا سفر کیسے کرتے تھے؟ تو بھائی جس کی یاری رب سے ہو جائے تو رب تو فرماتا ہے کہ میں اس کے بازو بھی ہوتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بھی ہوتا ہوں، میں اس کے پاؤں بھی ہوتا ہوں. وہ ہوا فرشتوں سے کروائے یا مواقلات سے کروائے، اس کے سفر کو آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. 5 اور 6 محرم کے بعد پھر یہ رسومات جاری رہتی ہیں. 10 محرم کو قبلہ مودود دیوان صاحب تشریف لاتے ہیں اور غسل کا 10 بجے ٹائم شروع ہوتا ہے جو ظہر تک رہتا ہے. پھر برج جمالی پہ کھانا ہوتا ہے. یہ برج جمالی وہ ہے مقام خاص ہے جہاں پہ حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھ کر دیدار کیا کرتے تھے. قریب نہیں جاتے تھے، وہاں سے برج جمالی پہ بیٹھ کر دیکھ کر دیدار کیا کرتے تھے بابا جی کے حسن کا. وہاں پہ پھر کھانا ہوتا ہے اجتماعی طور پہ. 2 دن پھر ہم خلفائے کرام کو روکا جاتا ہے تمام معاملات کو سمیٹنے کی. 11-12 تاریخ کو ہمیں چھٹی ملتی ہے. اس طرح یہ جو 15 روزہ بابا جی کے اس کی تقریبات ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ.